الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کے کیا قصے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، لیکن آپ کا سارا علم اللہ کی طرف سے تھا، اسی لیے آپ کے اندر ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ تھا، ذہانت بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کے بہت سارے قصے مشہور ہیں۔ سب سے پہلا قصہ اس وقت کا ہے جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بھی نہیں بنے تھے۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کو پھر سے بنایا تو جب خانہ کعبہ میں حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی بات شروع ہوئی تو قریش کے سارے سردار آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہونا چاہیے، اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسی بیچ ایک بزرگ نے کہا کہ دیکھو، اس کا حل یہ ہے کہ جو کوئی صبح سویرے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے پایا جائے گا وہی یہ حق رکھے گا کہ حجر اسود کو کعبہ میں نصب کرے۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں دیکھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خانہ کعبہ میں دیکھا تو سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے راضی ہو گئے اور کہا کہ ھذا امین رضیناہ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، امانت دار انسان ہیں، لہذا ہم ان کے فیصلے سے راضی رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا کہ حجر اسود کو اٹھائیں اور اس کی جگہ پر رکھ دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذہانت سے فیصلہ کیا کیا؟ کہا کہ ایک چادر منگاؤ۔ چنانچہ ایک چادر منگائی گئی اور اس چادر پر حجر اسود کو رکھ دیا گیا، اور سارے قبائل کے سرداروں سے کہا گیا کہ اس چادر کے کونے کو اٹھاؤ۔ چنانچہ سارے سرداروں نے اس چادر کے کونے کو پکڑا اور حجر اسود کی جگہ تک لے کر کے گئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسے اٹھایا اور حجر اسود کی جگہ پر اسے ڈال دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت تھی، جس سے اختلاف پیدا ہونے والا جو معاملہ تھا وہ آسانی سے ٹل گیا۔ ایک دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا قصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کے لیے، صحابہ کو دین سکھانے کے لیے دار ارقم کا چوائس کیا تھا۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کے نوجوان تھے، اور قریش میں ان کے بارے میں یہ مشہور تھی بات کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، یعنی انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا ہے، اور دار ارقم کعبہ کے بالکل قریب میں تھا، اسی لیے کسی کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ارقم کے گھر میں مسلمان اکٹھا ہوں اور وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دین سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت تھی کہ آپ نے اس جگہ کو چنا تھا تاکہ وہاں پر صحابہ کرام کو دین سکھائیں، صحابہ کرام کو تربیت دیں۔ تو دار ارقم کیا تھا؟ یہ پہلا مدرسہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین سکھانے کے لیے اکٹھا ہوتے تھے۔ اور اس گھر کا چوائس کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو نوجوان تھے، 16 سال کے نوجوان تھے، اور ان کے بارے میں خیال میں بھی نہیں گزر سکتا تھا کسی کے کہ یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی ان کا اسلام چھپا ہوا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اکٹھا ہوتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت تھی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کے بہت سارے نمونے سامنے آئے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا پلان بناتے ہیں تو اس سے پہلے قریش نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے ہوں تو
ہمارے قبیلہ میں سے ہر آدمی، قریش کے قبائل میں سے ایک آدمی کو چنا جائے اور سب کے سب مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے تاکہ خون سارے قبیلوں میں تقسیم ہو جائے۔ اور اسی پلان کے تحت انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی گھیرا بندی بھی کر دی تھی۔ ننگی تلوار لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل جاتے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کیوں سلایا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت تھی، اس لیے سلایا تاکہ ان لوگوں کو دھوکہ میں رکھا جا سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں نکلے ہیں، کیونکہ وہ گھر کے کسی سوراخ سے ان کو پتہ چل رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سو رہے ہیں اور آپ کا بستر خالی نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سورج نکل گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ان کے بیچ سے نکل چکے تھے اور آپ غار ثور میں پہنچ چکے تھے۔ ادھر یہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ جب سورج نکلا تب ان کو ہوش آیا کہ جا کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک کیوں سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ تو فجر سے پہلے ہی جگتے تھے۔ جب گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا تھا، کیونکہ جان رہے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ برکیف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے پیر سے زمین نکل گئی اور اس طریقے سے انہوں نے جو پلان کیا تھا اس کے پلان کے خلاف ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا نمونہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر میں نکلتے ہیں تو مدینہ کے بالکل اپوزٹ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جاتے ہیں یمن کی طرف جو مدینہ کے بالکل اپوزٹ میں واقع تھا۔ یہ خیال میں رکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سفر نہیں کیے ہیں بلکہ یمن کی طرف گئے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر کے مدینہ کے راستے میں آتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ میں رکھنا چاہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں جا رہے ہیں، کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی اس سفر میں سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار تھے، یار غار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں ٹھہرے تھے اور اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کوئی پوچھتا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو کہتے تھے ہادن یہدینی، کہ یہ راستہ بتانے والے ہیں، یہ راستہ بتانے والے ہیں۔ راستہ بتانے والے سے مراد کیا لے رہے ہوتے تھے کہ یہ ہمیں شریعت کا راستہ بتانے والے ہیں، لیکن سامنے والا کیا سمجھتا تھا کہ یہ ہمیں عام راستہ بتانے والے ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ ایسے آدمی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے جو راستے کی باریکی کو جانتا ہو۔ تو یہ بھی دراصل ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا ایک نمونہ وہ بھی تھا جب کہ ہرقل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا تو اس کے اندر دعوت دی تھی ہرقل کو کہ اس جنت کی طرف آؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو ہرقل نے اعتراض کیا اس خط پر، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باضابطہ اس نے خط لکھا کہ آپ نے مجھے ایسی جنت کی طرف بلائی ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو آپ بتائیے کہ جہنم کہاں ہے؟ جب جنت ہی آسمان اور زمین کے برابر میں ہے تو بتائیے کہ جہنم کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط ملا تو آپ نے فرمایا اپنی ذہانت سے، سبحان اللہ فأین اللیل اذا جاء النہار۔ اللہ کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں، ذرا غور کرو، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ رات بھی تو ہے نا اسی کائنات میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذہانت سے اس سوال کا بھی جو نہایت ہی سخت سوال تھا جواب دیا کہ
دن اور رات اسی کائنات میں ہے، دن آتا ہے تو رات بھی رہتی ہے، رات کہاں جاتی ہے؟ تو ویسے ہی جنت بھی اسی کائنات میں ہے اور جہنم بھی اسی کائنات میں ہے۔ اگرچہ جنت کی وسعت ایسی ہے کہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم کا وجود نہیں ہے۔ دن آتا ہے تو رات بھی تو رہتی ہے، رات کہاں جاتی ہے ذرا بتاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کے نمونے جنگوں میں بھی سامنے آئے تھے۔ چنانچہ جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، ایک جگہ پر نکلے تاکہ جنگ کے حالات کو جانا جا سکے، تو ایک دیہاتی سے ملے، اس سے پوچھا کہ قریش کے بارے میں تم بتاؤ، تو اس نے کہا کہ پہلے آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں، میں کیوں قریش کے بارے میں بتاؤں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من ماء، پانی سے ہوں۔ تو اس آدمی نے کیا سمجھا؟ اس آدمی نے سمجھا کہ یہ ماء کوئی قبیلہ ہے جس قبیلہ سے ان لوگوں کا تعلق ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد کیا لے رہے تھے کہ ہم پانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ گویا کہ آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور سامنے والے کو احساس دلایا کہ آپ قریش سے نہیں ہیں، قریش سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ پانی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے بتا دیا کہ قریش کے لوگ فلاں جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اس سے جنگ میں مدد ملنے والی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ قریش کے لوگ فلاں جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے دشمن کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہتے تھے، تو کچھ صحابہ کے دستہ کو بھیجا، جاسوسی دستہ تھا، انہوں نے 2 آدمیوں کو آپ کے پاس پیش کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ قریش کی تعداد کتنی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں مجھے معلوم نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذہانت سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ لوگ روزانہ کتنا اونٹ ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ 9 سے 10 تک کی تعداد میں اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذہانت سے یہ فیصلہ لیا کہ ان کی تعداد 900 سے 1000 کے بیچ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذہانت سے جنگ بدر میں لوگ کتنی تعداد میں وہاں موجود ہیں اس کو بھی جان لیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جان لیا کہ وہ لوگ کہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کے کچھ نمونے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔